بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابو سہل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بہترین انداز میں آپ کے پاس پہنچے گی، اور میں امید یہ بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہماری جو ویڈیوز ہیں آپ ان سے بھرپور استفادہ بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے روحانی قوت مدافعت، اسپرچول امیونٹی۔ جس طرح ہمارے جسم کے اندر مختلف بیماریوں سے لڑنے کی قوت ہوتی ہے، یا بہت زیادہ ہم اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں یا اس طرح کی خوراک استعمال کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمارا جو امیون سسٹم ہے، جو ہمارا مدافعتی نظام ہے جسم کے اندر، وہ مضبوط ہو گیا اور ہمارے جسم میں کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اسپرچول امیونٹی، روحانی قوت مدافعت، ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اس کے اوپر بہت کم جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے۔ یہ میں نے ایک تحریر لکھی تھی ہمارے ادارے مرکز الرقیہ الشرعیہ کی طرف سے، اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ بہت جلد میں یہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ بھی کر دوں کہ ہم انشاءاللہ ایک کتاب جو ہے وہ بہت جلدی ہم لے کے آ رہے ہیں۔ یہ ابھی کچھ مراحل میں ہے۔ اس کتاب کا بھی موضوع جو ہے نا وہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ نظر بد کے اثرات اور امت کے اندر بدعتی علاج۔ ہماری جو بنیادی طور پہ روحانی اور شرعی علاج کی ہماری جو دعوتی تحریک ہے، وہ ان تمام موضوعات کا احاطہ کرے گی انشاءاللہ، کہ جس میں پاکستان یا پوری دنیا کے اندر جو قرآن اور سنت کے مطابق جو علاج ہے اس کو ہم نے لوگوں کے اندر پروموٹ کرنا ہے۔ تو روحانی قوت مدافعت، اسپرچول امیونٹی، دراصل انسان کا اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق، قلبی اخلاص اور دینی اعمال کی مضبوطی ہے، جو اسے گناہوں سے بچاتی ہے، جادو، نظر بد، جناتی اثرات سے محفوظ رکھتی ہے، وسوسوں اور شیطانی چالوں کے مقابل ڈھال بناتی ہے، اور دین کے اوپر، اللہ کے احکامات کے اوپر استقامت عطا کرتی ہے۔ اگر انسان کی روحانی مدافعت کمزور ہو جائے، قوت مدافعت اس کی کمزور ہو جائے، تو یہ علامات اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں۔ کون کون سی علامات ہیں؟ تفصیل کے ساتھ سنیں۔ نماز میں سستی اور غفلت اس بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، کثرت وساوس، بے جا خوف، غصہ، ہر وقت تھکن یا سستی کی کیفیت، خواب میں بلی، کتا، سانپ، اندھیرا یا اس میں خواب میں گرنے کا احساس ہونا، جسم پر سوجن، درد یا داغ جن کی طبی تشخیص نہ ہو سکے، اور اچانک روزگار، صحت یا رشتوں میں خرابی آ جانا۔ یہ قوت مدافعت یعنی روحانی جو قوت مدافعت ہے اس میں کمزوری پیدا ہو جائے۔ تو اسی طرح روحانی قوت مدافعت کے فوائد کیا ہیں؟ جادو، نظر بد سے تحفظ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، نفسیاتی سکون اور اطمینان رہتا ہے، اس کی دلیل الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اور اسی طرح زندگی کے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ حکمت اور بصیرت عطا کرتا ہے، اور اسی طرح گناہوں سے اللہ تعالیٰ، بڑے کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے، کبائر سے۔ صغائر یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، کبائر فطرت میں شامل نہیں ہے، وہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے تو وہ پھر بھی اس کو مکمل کرتا ہے۔ اللہ سے قرب اور دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، خوابوں کی بہتری اور وحشت کا آپ کی زندگی سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روحانی قوت کو بڑھایا کیسے جائے؟ یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یہ لازمی اس کو بہت دھیان اور غور سے سنیں۔ نماز کی پابندی، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں کہ ان الصلاۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے یہ فحاشی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ آپ کو طاقتور بناتی ہے، نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے اور روح کو طاقتور بناتی ہے۔ صبح و شام کے اذکار، اس میں آیت الکرسی ہے، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا، اسی طرح جو سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ فلق اور سورۃ الناس ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اس طرح کی جو ڈھیروں جو صبح و شام کے اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا او مقابرا، یعنی اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
ان الشیطان ینفر من البیت، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، ایسے گھر جس کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اچھا، چوتھا صدقہ اور خیرات۔ صدقہ روح کو پاک کرتا ہے اور بلاؤں کو اللہ کے فضل و کرم سے روکتا ہے۔ اسی طرح رقیہ شرعیہ کا اہتمام کرنا، اپنے اوپر یا اہل خانہ پر خود روزانہ رقیہ پڑھنا، یا کسی راقی مستند راقی سے جو قرآن اور سنت کے علاج کو جانتا ہو اچھے طریقے سے، اس کی طرف رجوع کرنا۔ یقیناً آپ کے علاقے میں ایسے راقی حضرات موجود ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک کچھ جیسے پاکستان کے مختلف علاقوں میں راقی موجود ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان تمام راقیوں کے لیے جلدی ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم رقیہ سے ریلیٹڈ ادویات، علاجات وہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور وہ علاج ہم راقیوں کو یہاں سے پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ، اس کے اوپر ایک تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے۔ اچھا جی، بچوں کی روحانی حفاظت، روزانہ بچوں پر دم کرنا، آیت الکرسی یعنی تینوں قل، اور صبح و شام کے اذکار جب بھی آپ پڑھیں اپنے بچوں کے اوپر بھی ان کو دم کر دیں۔ سونے سے پہلے دعائیں سکھانا بچوں کو، گھر میں قرآن کی تلاوت کی فضا بنا کے رکھنا، بچوں کو قرآن کریم کی طرف واپس لے کے آنا، حسد یا نظر بد سے بچانے کے لیے بچوں کے اوپر یہ والی دعا کا دم کرنا، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، صحیح بخاری میں یہ دعا موجود ہے۔ روحانی قوت کے دشمن کون کون سے ہوتے ہیں؟ گناہوں کی کثرت، بدعقیدگی یا شرکی اعمال، اسی طرح فحش کلامی، موسیقی اور فواحش، جھوٹ، حسد، کینہ اور بغض اور غیبت، بار بار کسی ایسی مجلس میں بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دینا جن کا آپ کی ذات، آپ کے جسم، آپ کے خاندان یا کسی بھی ایسے معاملے کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو تو آپ اس کو ڈسکس کرنا، اہل بدعت یا جادوگروں کے پاس جانا، یہ روحانی قوت کو کم کرنے کے سارے عناصر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روحانی قوت کو اپنے اندر مزید یعنی اس کو مزید بڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، یہاں پہ جو اختتامیہ ہے، میں آخر میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ روحانی قوت مدافعت صرف راقی یا علماء یا صرف وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم صبح و شام اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ انشاءاللہ کتابچہ یہ ریٹن فارم میں بھی آپ کے پاس آ جائے گا، اور روحانی تربیت اور شیطان کے حملوں کے خلاف ڈھال بننے میں اللہ کے فضل سے یہ کتابچہ آپ کا ممدون و معاون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان تمام تر شیاطین کی جو حملے ہیں اور ان کی قوت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں، ہر اچھی بات کو شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔